الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف لائق سب احترام خطیب اسلام استاذ العلماء برادر عزیز حضرت علامہ عبداللہ صدیقی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ خطیب اسلام برادر محترم حضرت علامہ حاجی عطا محمد سیالوی صاحب عزیز مندو دیگر معزز مشائخ و علماء کرام معزز خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور عظیم المقاصد کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز مجاہد اہل سنت حضرت علامہ شفقت عزیز صاحب اور امن کمیٹی کے جملہ کارکنان وابستگان سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے نقیب شہید برادر عزیز محترم صادق صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ مجلس کو چلاتے ہوئے آپ کے جذبوں کو بیدار رکھتے ہوئے اس مرحلے تک لائے ہیں اللہ رب العزت انداز بیان میں مزید برکتیں پیدا فرمائے خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے اس لیے کہ ان مجلسوں میں گزرا ہوا وقت
ایسا ہے کہ جیسے آپ نے جنت کے باغ میں گزارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، اسی دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجالس الذکر، کہ وہ مجلسیں اور وہ محفلیں جہاں اللہ کا اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں آئے بیٹھے۔ یہ جلسہ رکھنے والوں کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں گھروں سے اٹھایا اور جنت کے باغ میں پہنچا دیا۔ اب ہے تو یہ جنت کا باغ چونکہ حضور نے فرمایا، اب جس پیغمبر کے فرمانے سے ہم نے بن دیکھے خدا کو مانا ہے، کیا ان کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانے گے؟ اب ہے تو یہ جنت کا باغ ہے، مگر وہ جنت دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ وہ دکھائے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے دیکھ کے مانا تو پھر وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی، اور اگر سن کے مانا تو وسیلہ میرا رسول بنے گا۔ اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں، جنت کے باغ میں ہیں۔ یہی سبب ہے بہت سے لوگوں کو نیند آ رہی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ جہاں گانوں کی مجلس ہو، جہاں ناچنے والوں کی مجلس ہو، اور جہاں گویوں اور گلوکاروں کی مجلس ہو وہاں نیند نہیں آتی، مگر ذکر خدا اور ذکر رسول کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر گویے اور نچیے بلا رکھے ہوں، ناچنے والیاں ہوں اور گانے گانے والیاں ہوں، طوائفیں ہوں، مغنیات ہوں، پھر کسی کو نیند آتی ہے؟ ڈھول ڈمکوں کی مجلس میں کسی کو نیند آتی ہے؟ راگ اور باجوں کی مجلس میں کسی کو نیند آتی ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت رقص کی اور گانوں کی اور طوائفوں کی مجلس میں نیند نہیں آتی، مگر اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگتی ہے؟ آپ نے جواب دیا، تو میں سیدھی سی بات ہے، نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی۔ نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی۔ تو جو رقص کی مجلس میں ہوتے ہیں، جو گانوں کی مجلس میں ہوتے ہیں، جو ڈھول ڈمکوں کی محفلوں میں ہوتے ہیں، وہ کانٹوں پہ ہوتے ہیں، اور جو ذکر نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں وہ پھولوں پہ ہوتے ہیں۔ اور نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی۔ تو یہ خوش بختی ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کافی دیر سے جنت کے باغ میں ہیں۔ اب آپ تصور کریں نا کہ جہاں صرف ذکر رسول ہے وہ مجلس جنت کا باغ بن گئی، جہاں صرف ذکر رسول ہے۔
آج 15ویں صدی میں اس مجلس میں جہاں صرف ذکر رسول ہے، اگر وہ مجلس جنت کا باغ بن گئی تو ابو بکر عمر عثمان و علی، حسن و معاویہ اور طلحہ و بلال اور اصحاب رسول کی ان مجلسوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں، ذات رسول بھی جلوہ کرتی ہے۔ پھر صدیق و فاروق کی ان مجلسوں کا مقام کیا ہوگا، اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں، خود رسول بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہ خوشبختی ہے کہ ہم جنت کے باغ میں ہیں، جنت کے باغ میں۔ اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ دور کی تمام پریشانیوں کا حل بتا دیا۔ اس دور میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، کسی مقام پہ بھائی بھائی کی لڑائی ہے، کہیں ساس اور بہو کی لڑائی ہے، کہیں اولاد اور ماں باپ کی لڑائی ہے، گھروں میں نحوستے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں خلفشار ہیں، اختلاف گھروں، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کے دشمن ہیں، بیٹیاں ماں کی نافرمان ہو چکی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی گھر میں ایسے لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا، کوئی کہتا ہے کسی نے ٹونا اور ٹوچکا کر دیا، گھر میں کمائی کرتے مگر برکت نہیں ہوتی، گھر میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے اس حدیث میں ان ساری بیماریوں کا علاج بتایا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جہاں ذکر خدا اور رسول ہو وہ جگہ جنت کا باغ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ اپنے گھروں میں ذکر خدا اور رسول کرو۔ سبحان اللہ۔ تو جب گھروں میں ذکر خدا اور رسول ہوگا تو گھر جنت بنے گے کہ نہیں بنے گے؟ اور جب گھر جنت بن جائے تو جنت پہ کسی کا جادو نہیں چلتا ہے، جنت پہ کسی کے ٹوٹکے نہیں چلتے، پھر جنت میں جھگڑے نہیں رہتے۔ امام الانبیاء نے بتا دیا کہ اگر میری امتی چاہیں تو جس طرح مسجدیں جنت ہے اسی طرح گھر بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ گھر جنت بن سکتے تھے مگر ہم نے گھر کو جنت کیا بنانا تھا، ہم نے اس کو جہنم زار بنا دیا۔ یعنی طلب سب کی ہے کہ گھر جنت بن جائے، ہر کوئی چاہتا ہے میرا گھر جنت ہو جائے، مگر گھر کے اندر کام وہ کرتے ہیں جو جہنمیوں والے ہیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے سرگودا جانا ہو اور آپ جنگ والی بس میں بیٹھ گئے تو کہاں پہنچیں گے؟ جنگ پہنچیں گے۔ آپ جنگ پہنچے، آپ چور میں چاہتے ہیں کہ میں نے تو سرگودا جانا تھا، تمہیں جنگ کیسے آیا؟ تو ہر کوئی بندہ کہے گا عقل کا علاج کرا، اگر سرگودا جانا تھا تو پھر سرگودے والی میں بیٹھنا تھا، بیٹھا ہوا جنگ والی میں پہنچنا تو سرگودے چاہتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری اکثریت میجارٹی مائیں بہنیں بیٹیاں جوان بوڑھے بزرگ کام جہنمیوں والے کر رہے ہیں اور پہنچنا جنت چاہتے ہیں۔ جن گھروں میں ٹیلی ویژن پر کنجریوں کے گانے چلے ہیں، جن گھروں میں قرآن الماری میں بند ہو اور ایل سی ڈی سامنے لگی ہو، آج مسلمانوں کے گھر میں جائیں تو قرآن پوچھنا پڑتا ہے کہاں رکھا ہے، ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جن گھروں کی الماریوں میں قرآن بند ہو اور ٹی وی سامنے لگا ہو اور کیبل کے کنیکشن لے رکھے ہوں اور چھت پہ دو ڈشیں لگی ہوں اور یورپ اور امریکہ تک کافروں کے بنائے ہوئے چینل جس گھر میں دیکھے جائیں وہ گھر جنت رہ سکتا ہے؟ جس گھر کی بہو بیٹیاں جو اس نبی کی امتی ہیں، کہ جس نبی کی امتی عورت
اپنے گھر میں بیٹھ کر مصلی پر اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، شادی پر ڈھولکی بجا کے گانے گائے، وہ گھر جنت بن سکتا ہے؟ جس رسول کی وہ بیٹیاں کہ جن کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، وہ بدبخت میک اپ کر کے بن سور کر بازاروں میں پھریں، وہ گھر جنت بن سکتے ہیں؟ جس گھر کے جوانوں وہ بیٹیوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہوں اور ان پر کنجریوں کے ننگے ڈانس دیکھیں اور گانے سنیں، کیا گھر جنت بن سکتے ہیں؟ جس گھر میں فجر کے لیے کوئی نہ اٹھے، جس گھر میں قرآن ترس رہا ہو کہ کوئی صرف میرا غلاف اتار کے زیارت کر لے، کیا وہ گھر جنت بن سکتے ہیں؟ جس ملک کے آفیسر حرام خور ہو جائیں، جس ملک کے حکمران رب رسول کے باقی ہو جائیں، جس ملک میں خالص دودھ نہ ملے، کیا اس ملک کے باسیوں کے گھر جنت بن سکتے ہیں؟ اور نکاح میں سنتی، شادی رسول کی سنت، شادی رسول کی سنت، نکاح آقا فرماتے ہیں میری سنت۔ جس گھر میں رسول کی سنت پوری ہو رہی ہے اور سنت پوری ہونے سے پہلے اس گھر میں ڈیک لگ جائیں اور تواشوں کے گانے چلیں، کیا وہ گھر جنت بن سکتا ہے؟ جس ملک کے دکاندار تولتے ہوئے ڈنڈی مارے، جس ملک میں امیر زوردار غریبوں کی زمینیں دبا لیں اور قبضے کر لیں، جس ملک میں انصاف نہ رہے، جس ملک میں بازار آباد ہو، مارکیٹیں آباد ہو، بے غیرتی کے اڈے آباد ہوں، دارے آباد ہو، اگر ویران ہو تو نمازوں کے وقت خدا کے گھر ویران ہو، کیا ایسی قوم کے گھر جنت بن سکتے ہیں؟ جس قوم کے بوڑھے بوڑھے لوگ جو اب قبروں میں اترنے والے ہیں، وہ بدبخت اڈوں اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تاش کی بازی نہ چھوڑے، رب کے سجدے چھوڑ گئے، کیا ان کے گھر جنت بن سکتے ہیں؟ جس گھر کی بہو بیٹیاں مغرب اور عشاء کے وقت ٹی وی پر بد نصیب ڈرامہ نہ چھوڑیں اور نمازیں چھوڑ دیں، کیا وہ گھر جنت بن سکتے ہیں؟ جس گھر کے نوجوان جمعے والے دن اگر کرکٹ میچ آ جائے ٹی وی پر تو کرکٹ میچ نہ چھوڑے، جمعے کی نماز چھوڑ دیں، کیا وہ گھر جنت بن سکتے ہیں؟ کس راستے پہ نہیں چل رہا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جلسوں کا مقصد یہ نہیں تھا۔ امام الانبیاء نے جلسے شروع کیے، تاجدار کائنات نے جلسوں کا آغاز کیا تھا، کیوں؟ تاکہ ان جلسوں کے ذریعے میری امت تک میرا دین پہنچایا ہے، جلسوں کے ذریعے امت تک میرا پیغام اور میری شریعت پہنچائی ہے۔ لیکن آج جلسے صرف کانوں کے چسکے تک محدود رہتے ہیں۔ جو تاریخ مجھ سے لی گئی تھی وہ وقت گزر چکا ہے۔ جی بے شک ٹائم کیا ہوا؟ جی بالکل بالکل گزر چکا ہے، جی ٹائم گزر چکا ہے۔ کون آئے گا؟ 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ مجھ سے یہ تاریخ نہیں لی گئی تھی۔ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ میں اس کے چلا جاؤں، مگر یہ دماغ کا فیصلہ تھا، دل کا فیصلہ یہ تھا اگر میں اٹھ کے چلا جاؤں پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا، آپ تک پھر حضور کا پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس احساس نے مجھے روکے رکھا۔ جلسے اس لیے نہیں بنے تھے، یہ گویوں اور گلوکاروں کے لیے نہیں بنے تھے۔ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں کہ سوانگ بڑا بنتا ہے جب سر تال ہوتی ہے اور فلمی گانوں کی طرز پہ کلام پڑا جائے، کہتے ہیں مزہ بڑا آتا ہے۔ آپ مجھے ایک سادہ سی بات بتائیں کہ مزہ چٹنی میں زیادہ ہے یا خشک روٹی میں زیادہ ہے؟ بالکل خشک سکی روٹی ہو اس میں مزہ زیادہ ہے کھانے میں یا چٹنی میں زیادہ ہے؟ چٹنی میں زیادہ ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ مزہ تو چٹنی میں زیادہ ہے اس لیے میں تو صرف چٹنی کھاؤں گا،
4 دن وہ چٹنی کھائے گا، 5ویں دن پیٹ ایسا خراب ہوگا کہ پھر چٹنی اسے کھا جائے گا۔ آ جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ چٹنی صرف مزہ دیتی ہے، روٹی جسم کو قوت دیتی ہے۔ ساری رات 8 گھنٹے فلمی گانوں کی طرف میں نعتیں سننے والی قوم، دوڑے اور ٹپے سننے والی قوم، اللہ کی عزت کی قسم یہ سبق یاد کر کے لے جا، یہ فلمی گانوں کی طرف پہ نعتیں صرف تمہیں چسکا دیتی ہیں، تمہارے ایمان کو قوت مصطفیٰ کا قرآن دیتا ہے۔ کب تک غفلت کی پٹیاں آنکھ پہ باندھے رکھو گے؟ حضور کی امت لٹ چکی ہے، ہم آباد نہیں، ہم لٹ چکے ہیں۔ جس قوم کی بہو بیٹیوں کے دوپٹے اتر جائیں وہ آباد نہیں ہوتی۔ جس قوم کے دارے آباد ہوں، بے غیرتی کے انڈے آباد ہوں اور خدا کے گھر ویران ہوں، وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ لٹ چکی ہوتی ہے۔ ہم لٹ چکے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایسے گھرانے جو اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ ان کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑتی تھی، پاؤں پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ آج ان گھرانوں کی بیٹیاں فیشنی لباس پہن کر، شارٹ ڈریس پہن کر، آتے ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ جن گھروں کی 4 دیواریوں میں کبھی محمد عربی کا قرآن گونجتا تھا، آج 24 گھنٹے اس میں گانے چلے ہیں، کوئی مرد نہیں بولا۔ جن کی بہو بیٹیوں کے پاؤں بھی غیروں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، آج وہ میک اپ کر کے بازاروں میں پھرتی ہیں، کوئی مرد نہیں بولا۔ جن کی بہو بیٹیوں کی گردنیں بھی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، آج ان کے سروں سے دوپٹے اتر چکے ہیں، آج ان کے گریبان اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں نظر آتی ہیں، وہ ڈھیلی ڈھالی شلواریں ختم ہو گئی جن میں بل دیتے تھے، کرب ہوتے تھے، جسم کا سٹرکچر نظر نہیں آتا تھا، وہ شلواریں ختم ہوئی، جوان لڑکیوں نے پاجامے پہن لیے، فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ، کوئی مرد نہیں بولا۔ مردوں میں منہ میں دہی جما رکھی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن الماری میں چلا گیا، ٹی وی میز پہ سامنے آ گیا، کوئی نہیں بولا۔ غیرت ختم ہوتی رہی، شرم اور حیا اور حمیت کا جنازہ اٹھتا رہا، کوئی نہیں بولا۔ پھر کب بولے گے؟ وہ بھی وقت آسان تے شائیاں ہم کئی نگری دے سردار ہستے ہیں۔ آج امریکہ اور اس کے پالتو کتے محمد عربی کی امت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آج ہماری تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا میں نہیں ہو رہے، امریکہ اور واشنگٹن میں ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کی گردنوں میں غلامی رسول کے پٹے نہیں ہیں، امریکہ اور یورپ کی غلامی کے پٹے ہیں۔ آؤ پیچھے مڑو، اپنی تاریخ دیکھو۔ ڈاکٹر ایچ.آر. گب لکھتا ہے جب کلچر آف عرب میں اورینٹلسٹ انگریز، وہ لکھتا ہے جب گھر گھر محمد عربی کا قرآن راج کرتا تھا، جب گھروں کے مسلح آباد تھے اور جب مسجدوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ ڈاکٹر لکھتا ہے انگریز، وہ کہتا ہے اس وقت مسلمانوں میں اتنا عروج تھا کہ جرمنی کا بادشاہ میرے غوث کے بغداد سے اپنے لیے جبے بلاتا تھا۔
اور جن جبوں پر کل شریف لکھی ہوتی تھی اور وہ پھر لباس پہنتا مسلمانوں والا لباس، جبے بغداد سے آتے جرمنی کے بادشاہ کے لیے، اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، وہ لباس پہن کر نہ اوپر کل شریف لکھی ہوتی تھی۔ انگریز ہسٹورین لکھتا ہے، وہ کہتا ہے پھر فخر سے کہتا اپنی بیگم کو کہ دیکھ میں نے محمد عربی کے غلاموں کی کاپی کی ہے، اب میں اس لائق ہوں کہ میں تخت میں بیٹھ سکوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہم سے ہمارا لباس چھین لیا گیا، آج وہ بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے، آنکھوں سے حیا رخصت ہو گیا، ہمارا اسلامک کلچر ہم سے چھین لیا گیا۔ آج شادیوں پر آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے مسلمان کی نہیں ہندو کی شادی ہو رہی ہے، حالانکہ ہم نکاح من سنتی، آقا فرماتے نکاح کرنا میری سنت۔ امریکہ سے کتاب چھپی ہے، اس نے حضور کی امت کو گالی لکھی ہے رائٹر نے، وہ حضور کی امت کو کہتا ہے، ہمیں کہتا ہے یہ have not sent، کیا مطلب؟ کہتا ہے یہ یتیم ہے، کہتا ہے محمد عربی کی امت لاوارث ہے، کہتا ہے یہ کنگلے، کس بات پر تانا دے رہا ہے؟ کہتا ہے ان کا اپنا لباس کوئی نہیں، یہ ہمارے کپڑے پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قومی لباس شلوار قمیص ہے، مگر ماں بہنوں بیٹیوں کی بھی فکر اتنی پست ہو چکی ہے کہ جب بیٹا قومی لباس میں آئے نا تو ماں کوئی تبصرہ نہیں کرتی، اور بیٹے نے اگر پینٹ شرٹ پہن رکھی ہو اور ٹائی لگا رکھی ہو، ماں کے بیٹے نے، مسلمان ماں کے بیٹے نے اگر کافر کا لباس پہن رکھا ہو تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا بابو لگ رہا ہے۔ اپنے لباس میں اسے بابو نہیں لگا بیٹا، کافر کے لباس میں اسے بابو لگ رہا ہے۔ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بچہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ نادان قوم، جس قوم کا اپنا لباس نہیں ہوتا اس قوم کی اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے یہ have not sent، ان کی اپنی زبان نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہماری انگریزی بول کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج یہی سبب ہے ہمارے بچوں نے انگریزی اتنی پڑھ لی ہے اور بیٹیوں نے کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور ماں فخر کرتی ہے شادیوں میں جب عورتیں بچی ہوتی ہیں اور باپ بیٹھتا ہے برادری میں فخر کرتا ہے میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں ایم اے پاس۔ ماں کہتی ہے میری 4 بیٹے بی اے بی ایڈ اور استانیہ ہیں، اور اس کی گردن تنی رہتی ہے کہ میں اتنے پڑھے لکھے بیٹوں کا باپ، مگر اس بوڑھے کو نہیں خبر کہ یہ 4 بیٹے جنہیں تو افسر کہہ رہا ہے بنایا، جنہیں تو نے سن نادان، تو تیرے مرنے کے بعد تیرا ایک بیٹا بھی اس قابل نہیں کہ شریعت کے مطابق تیرا جنازہ پڑھ سکے۔ تیری 4 بیٹیاں استانیاں تو بن گئی، مگر بوڑھی نادان عورت 4 میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے خود ختم قرآن کر سکے۔ کیا پڑھایا تم نے، فیسیں سے آیا کرتے، دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت میں ایک وقت آنے والا ہے، سیاتی زمان علی امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امت میں ایک وقت آ جائے لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام ام من الحلال ام من الحرام۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت میں ایک وقت آنے والا ہے، کلمہ میرا پڑھیں گے، امت میری کہلائیں گے، مرد ہوں گے عورتیں، مگر بدبختوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں۔ آج ہماری اکثر ماں بہنوں بیٹیوں کا جو لباس ہے وہ حرام ہے، پہننا ہی حرام ہے شریعت کے مطابق نہیں، مگر اکثریت نے وہ لباس پہن رکھا۔ آگے ربیع الاول شریف آ رہا ہے تو ہمارے نوجوان وہ حضور کے نالین مبارک اس کے بیگ بن جاتے ہیں، وہ پھر یہاں لگا لیتے ہیں، کوئی اپنی ٹوپی میں لگا لیتا ہے، نالین نبی کہتے ہیں، اس شیپ میں وہ
وہ نالین مبارک کے بیج بن جاتے ہیں، وہ ٹوپی میں لگاتے ہیں، سینے میں لگاتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ میں بھی حضور کا غلام ہوں۔ لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو بیج لگا لیا حضور کے نقش نالین کا سینے پہ یہ ٹوپی پہ، تو یہ نالین حضور کے جسم کے کس حصے میں رہا؟ بولیے، پاؤں مبارک میں رہا ہے۔ یہ ربیع الاول میں گھروں پر بھی نالین کے نقش لگ جاتے ہیں، مسجدوں کے محراب پر بھی لگا جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ جس کا نقش تم نے ٹوپی پہ لگا لیا، سر پہ لگا لیا، سینے پہ لگا لیا، یہ نالین حضور کے جسم کے کس حصے میں رہا ہے؟ پاؤں مبارک۔ تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آقا کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ مدینے سے آواز آتی ہے جھوٹا عاشق ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اور تو نے میرے اس نالین کا نقش سینے اور سر پہ لگا لیا جو میرے پاؤں میں رہا ہے، اور ہر روز نادان اس داڑھی کو اس طرح سے مڈوا کر گندی نالی میں بہا دیتا ہے جو میرے چہرے پہ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جو داڑھی رسول کے چہرے پہ رہی ہے اسے ہر روز اس طرح سے مڈوا کر گندی نالی میں بہا دیتا ہے، اور تو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ تاجدار کائنات کے عاشق ہمارے جیسے نہیں ہوتے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، یہ مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک شخص نے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا۔ اب سوء اتفاق کے وہ جب لڑکا بڑا ہوا نا، نام کیا تھا؟ محمد۔ اس نے کسی کمزور آدمی کو نہ تھپڑ مار دیا، کسی غریب کا مال چھین لیا اس نے۔ تو دربار فاروقی میں شکایت کی گئی کہ حضرت ایک لڑکا ہے، نام ہے اس کا محمد، اور وہ نا غریبوں کو ستاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں غریب کو ستایا، اور محمد نے فلاں غریب کا دل دکھایا، اس کا مال چھین لیا، فلاں غریب کو محمد نے تھپڑ مارا۔ دربار فاروقی میں شکایت کی گئی۔ فاروق اعظم نے اپنی تلوار نکال لی، اور میں اس لڑکے کو میرے دربار میں پیش کیا تھا۔ جب وہ لڑکا پہنچا تو آپ نے گردن پہ تلوار رکھی، اور فاروق اعظم نے فرمایا او لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرے لگانے والے سنیو، نمازوں کے وقت مسجدیں تمہاری ویران رہیں، تو یا یہ نعرہ چھوڑ دو یا پھر مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر فجر کے وقت گھر کی الماری میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی پڑھنے کے لیے نہ اٹھے، تو یا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نعرہ چھوڑ دو، اور یا پھر محمد عربی کی غلامی میں آؤ۔ اس لیے کہ آقا کے غلام ہمارے جیسے نہیں ہوتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ حقے کا تاش نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے، تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے، ماں بہن بیٹیاں ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ مگر امام الانبیاء کے غلاموں کا حال کیا تھا؟ تاجدار انبیاء کے غلاموں، حضور کے ایک جوان صحابی ہے، شادی کی پہلی رات، اور ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ یہ رات ہی زندگی سے الگ ہوتی ہے، شادی کا دن بھی زندگی سے الگ ہوتا ہے اور رات۔ اور ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں جو نماز پڑھتے بھی ہیں نا، لیکن جب ان کی شادی کا دن ہوتا ہے اس دن نہ لڑکی پڑھتی ہے نہ لڑکا پڑھتا ہے، نہ دلہن پڑھتی ہے نہ دولہا پڑھتا ہے، آگے پیچھے پڑھتے بھی ہیں، اکثریت تو خیر فارغ ہو چکی ہے، پڑھتی نہیں، لیکن جو پڑھتے بھی ہیں وہ شادی کے دن نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ آج ان کی زندگی کا ایک نیا موڑ آ گیا، نیا دور شروع ہونے والا۔ آج تو سجدے بڑھ جانے چاہیے تھے، آج تو 4 نفل زیادہ پڑھنے چاہیے تھے تاکہ پوری زندگی برکت چلتی رہے، مگر اکثریت کیا کرتی ہے؟ نماز چھوڑ دیتی ہے۔ یہ مسجدوں میں کئی نکاح دیکھے ہیں، نکاح ہوئے اور ادھر اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے اب نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اور وضو کریں گے تو اس طرح خراب ہو جائے۔
بہت سے لوگ نماز پڑھتے پھر ٹوپی نہیں پہنتے، شادیوں پہ جو آئے ہوتے ہیں نا ٹوپی نہیں پہنتے، کیوں؟ کہ کنگھی خراب ہو جائے، اس بدبخت کی قبر خراب ہوتی ہے ہو جائے، آخرت خراب ہوتی ہے ہو جائے، اس کے کپڑے خراب نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح بہت سی دلہنیں اس دن نماز کا تم نے خیال بھی نہیں آتا، جس دن شادی ہوتی ہے دونوں کو خیال تک نہیں آتا، جس دن شادی ہوتی ہے خیال کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ جس نے 35-40 ہزار دے کر بیوٹی پارلر سے میک اپ کروایا ہے وہ پاگل ہے کہ وضو کر کے ہر شے اٹھاتا ہے۔ پہلے دلہنیں جاتی تھی بیوٹی پارلروں پہ، 5 دن بھی جاتے ہیں، 30-30 ہزار روپیہ دیتے میک اپ کرواتا تھا، مصنوعی شکل بنواتے تھے، اللہ کی بنائی میں پسند نہیں، پھر وضو نہیں کیا کہ وضو کیا تو میک اپ اتر جائے، 30-35 ہزار برباد ہو جائے۔ میری ماں بہنوں بیٹی اور جوانوں جن کی ابھی شادی ہونی ہے، میں انہیں پیغام دے رہا ہوں، تم نے ایسا میک اپ کیوں کروایا تھا جسے پانی اتار دیتا؟ ایسی بناوٹ اور سجاوٹ کی ضرورت کیوں تھی جسے چلو بھر پانی اتار کے رکھ دیتا؟ آؤ نبی کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں، میں تمہیں وہ میک اپ بتاؤں جو مصطفیٰ کے مدینے سے آیا ہے۔ وہ میک اپ چھوڑ دو جو تم نے ڈراموں سے سیکھا، وہ میک اپ چھوڑ دو جو تم نے فلموں سے سیکھا، وہ میک اپ چھوڑ دو جو یورپ اور انڈیا کے ہندوؤں سے سیکھا، تمہیں وہ میک اپ دیتا ہوں جو رسول کے مدینے سے آیا ہے۔ اور وہ میک اپ کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جو آقا کا امتی مرد ہو یا عورت اپنے نبی پر یہ درود پڑھتا رہے۔ وہ میں درود بتاتا ہوں، حضرت امام حسن بصری جیسا ولی فرماتا ہے کہ جو اپنے نبی پر یہ درود پڑھتا رہے مرد ہو یا عورت، اللہ اس کے چہرے کو وہ حسن دیتا ہے کہ مر بھی جائے تو چہرے کا حسن خراب نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے چہرے کو وہ نور دیتا ہے، موت بھی چہرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی ہے۔ تو وہ میک اپ چھوڑ دو جو تم نے ہندوؤں کی فلموں سے سیکھا ہے، وہ میک اپ اپناؤ جو رسول کے مدینے سے آیا ہے۔ اور وہ درود کیا ہے؟ صرف چند لفظ ہیں۔ درود ہے اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، تو اتنے الفاظ برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، بس اتنا سا درود پاک۔ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ اپنے اس محبوب پہ درود بھیج کہ جس کے نور کی خیرات لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں، جو اپنے نبی پر یہ درود پڑھتا رہے تاجدار کائنات کے غلاموں، اللہ اس کے چہرے کو اتنا حسین بنا دیتا ہے کہ موت بھی چہرے کا حسن خراب نہیں کر سکتی۔ اپنا رخ کر لو حضور کی چوکھٹ کی طرف۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں وقت آنے والا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ کبھی وقت تھا، آپ زمیندار لوگ ہیں، یہ کوئی بہت پرانا وقت بھی نہیں، کبھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، پاکستان نہیں بنا تھا۔ حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالیٰ ہے، محکمہ مال میں آفیسر تھے، انگریز کا زمانہ تھا اور پاکستان نہیں بنا تھا، محکمہ مال میں آفیسر تھے، اللہ کے ولی تھے، آفیسر ہو کر بھی مدینے سے رابطے قائم تھے، پیشانی میں سجدوں کا نور چمکتا تھا، نہ رشوت لیتے تھے نہ لینے دیتے تھے، تو جب نہیں لینے دیتے تھے تو نیچے جو ماتحت تھے نا انہوں نے ان کے خلاف شکایت کر دی کہ انہوں نے مال میں فراڈ کیا ہے، مال خورد برد کیا ہے تاکہ ان کو افسر سے ہٹا دیا جائے۔ عدالت میں آپ پہ کیس ہو گیا اور عدالت سے بلاوا آ گیا، تاریخ پڑ گئی کہ فلاں تاریخ کو آؤ اور اپنی صفائی پیش کرو۔
وکیل ہندو کھڑے تھے، جو جج تھا وہ انگریز تھا۔ اس وقت یہ موٹر سائیکل اور یہ کاریں وغیرہ تو تھی نہیں، تو لوگ عدالتوں میں اگر دور ہوتی تو پھر کبھی خچر پہ چلے جاتے، کبھی اس میں اونٹ پہ چلے جاتے، گھوڑوں پہ چلے جاتے، گھوڑی پہ چلے جاتے، تو یہ سواریاں اس وقت استعمال ہوتی۔ آپ نہ اپنی گھوڑی پہ گئے تھے اس میں عدالت، تو گھوڑی باہر باندھ رکھی تھی۔ جب عدالت میں پہنچے نا، بلاوا آیا کہ اندر اس کو پیش کیا جائے، سراج الحق چشتی۔ آپ اندر گئے، انگریز نے کہا، انگریز جج نے کہا، اس نے کہا تمہارے خلاف فراڈ کا کیس ہے سراج الحق، اور یہ گواہ پیش ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں تو نے مال میں فراڈ کیا، خود بک کیا، اپنی صفائی میں اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ حضرت شاہ سراج الحق چشتی فرمانے لگے، انگریز جج سے فرمانے لگے، ہندو وکیل کھڑے فرمانے لگے اپنی صفائی میں پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کروں؟ اور انگریز کرسی پہ بیٹھنے والے کافر جج، تجھے معلوم نہیں یار تیرے سامنے کوئی عام بندہ نہیں کھڑا، محمد عربی کا سچا غلام کھڑا، بتا اپنی صفائی میں پیش کروں یا میری گھوڑی پیش کر؟ وہ کافر انگریز کیا جانے ولیوں کی بولی کیا ہوتی ہے، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا تو مذاق کر رہا عدالت میں، کبھی گھوڑیاں بھی صفائی پیش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر کہتا ہے تو آج پھر یہ بھی منظر دیکھیں۔ اس نے کہا پھر پیش کرو اپنی گھوڑی۔ آپ گئے اور گھوڑی عدالت میں لے آئے، کہنے لگا کیسے صفائی پیش کرے گی، اس کی تو زبان نہیں۔ آپ نے فرمایا انگریز جج کو ہندو وکیل ہو، یہاں سے کسی بندے کو بھیجو باہر کھیتوں میں، مالک کی اجازت کے بغیر چارہ کاٹ کے لے، اجازت نہ لے مالک سے، اور تازہ کوئی بھی فصل جو گھوڑے کھاتے ہیں وہ کاٹ کے لے آئے۔ انہوں نے فوراً بندہ بھیجا، وہ اجازت کے بغیر جو بھی سامنے تھی کاٹ کے لے آئے۔ جج کہنے لگا آپ کیا کریں؟ فرمایا میری گھوڑی کے سامنے رکھا۔ تاریخ میں ہے تاجدار کائنات کے غلاموں، تازہ کاٹا ہوا گھاس اور چارہ گھوڑی کے سامنے رکھا، گھوڑی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ جو ہندو وکیل کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے یہ مسلمان ہے محمد عربی کا غلام، اس کو نیچا کیسے دکھایا جاتا ہے۔ کچھ وکیل کہنے لگے یہ بابا فراڈ کر رہا ہے۔ انگریز جج نے کہا فراڈ کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ گھوڑی کو گھر سے رجا کے لایا، تو گھوڑی رج کے آئی ہے تو کیسے کھائے گی؟ تو گھوڑی نہیں چلی ہے منہ پھیرا، اللہ کا ولی جلال میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اس مالک کو بلاؤ جس کی فصل کاٹی گئی ہے، اسے بلا لائے۔ آپ نے فرمایا تیری اجازت کے بغیر یہ چارہ کاٹا گیا، یا اس کے پیسے لے یا مجھے بخش دے۔ اس نے کہا میں نے پیسے کیا لینے، یہ منظر میں بھی دیکھتا ہوں، میں بخش دیتا ہوں۔ جب اس نے کہا بخشے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم گھوڑی کھانے لگ گئے۔ جج پھر کرسی پہ نہیں بیٹھ سکا، انگریز جج اٹھا کرسی سے، کہنے لگا وہ ظالموں کس پہ فراڈ کا تم نے الزام لگایا ہے؟ وہ جس کی گھوڑی حرام نہیں کھاتی مالک حرام کیسے کھائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ جج کہنے لگا ہندوؤں تم مانو یا نہ مانو، اس غلام کا یہ دیکھ کر، عظمت کا منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا، اور سراج الحق تو بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ کبھی تمہارے جانور بھی حرام نہیں کھاتے تھے، آج انسان ہو کر تم نے حضور کی امت کا خون نچوڑ لیا۔ اپنے اصل راستے کی طرف آؤ، امام الانبیاء کے غلاموں،
ہمارا مرکز اور کہیں نہیں ہے، ہمارا مرکز صرف مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ کھویا ہوا مکان تب بحال ہوگا جب ہر ایک کی گردن میں غلامی رسول اور اطاعت رسول کا پتا ہو۔ تو وہ جوان ہے، شادی کی پہلی رات، ٹائم ٹیبل ایسا بنایا اس نے کہ جن نمازوں کے دوران زیادہ وقت تھا نا، وقفہ تھا، اس نے بارات اس وقت میں تیار کی گیا اور دلہن کو گھر چھوڑا اور عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے دولہا حضور کے پیچھے۔ امام الانبیاء کا یہ طریقہ تھا کہ حضور جب نماز پڑھا لیتے نا تو پھر رخ انور کر لیتے غلاموں کی طرف، کیونکہ معلوم تھا کہ دیدار کے بغیر گھر چلے گئے تو ساری رات سو نہیں سکے، سب کو اپنا دیدار عطا کرتے۔ وہاں گفتگو شروع ہو گئی تو وہ جو دولہا تھا نا پہلی صف میں بیٹھا تھا، اسے یاد ہی نہیں کہ آج میری سہاگ رات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پشتہ عشق رسول، تیرے قدموں میں جو ہے غیر قبول کیا دیکھ، کون آنکھوں میں دیکھ کے طلبت ہے، اے میرے رسول۔ امام اہل سنت فرماتے اعلیٰ حضرت آپ کا وہ حسن ہے کہ آپ کے تلووں کی چمک دیکھنے والے، پاؤں کے تلووں کی چمک دیکھنے والے حسینوں کے منہ بھول جاتے ہیں۔ تو وہ دولہا تو حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اسے یاد ہی نہیں کیا میری شادی کی پہلی رات، اور بلند منتظر گھر۔ بات بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، امام الانبیاء نے گفتگو جاری رکھی، آدھی رات سے زیادہ وقت بیت گئے۔ امام الانبیاء نے دعا فرمائی، اختتامی دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی طرف دیکھے اور میں تیری آج سہاگ رات ہے، جاؤ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جاؤ دلہن انتظار کر دیں گے۔ وہ چل پڑا دور پڑتا ہوا، گھر تھوڑا دور تھا اور دیر ہو گئی، خیر وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، جوتے اتارے، دلہن کی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ مدینہ کا شہر ہے، جوان کی شادی کی پہلی رات، جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے۔ مدینہ کا شہر ہے، جوانوں، کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والوں، تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑنے والوں، یہ دونوں جوان ہیں۔ شادی کی پہلی رات، اس کا ہاتھ گیا گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹائے۔ ادھر جب ہاتھ گیا نا گھونگھٹ کی طرف، ادھر مدینے کی بستی سے بلال حبشی کی آواز آ رہی۔ بلال گلیوں میں اعلان کر رہے تھے، او مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں، کیونکہ جہاد کے لیے آئے تو ترائی ہے۔ کل تم نے سروں پہ کفن باندھ کر حضور کے قدموں پہ گردنیں کٹانی ہے، مدینے والوں حضور بلا رہے ہیں۔ اب تصور کرو جوانوں، ماحول یہ بن چکا ہے وہاں، لیکن جب کانوں میں بلال کی آواز پہنچی اور جوان میں تیرے عشق رسول کے قربان جاؤں، جو ہاتھ گیا تھا نا گھونگھٹ کی طرف، تو ہاتھ پیچھے ہٹایا، قدم چارپائی سے جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، لے کر نکلنے لگا، دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی جوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے پردہ بھی نہیں ہٹایا، مجھ سے کوئی محبت بری بات نہیں کی، وہ میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جوان نے جھٹکا دیا اور دامن چھڑا لیا، کہا نادان لڑکی، مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا۔ اگر تیرے سر کا سائی نہ ہوں تو مدینے والا میرے سر کا سائی ہے، مجھے میرے آقا بلا رہے ہیں۔ جوان لڑکی بہانے تراشنے لگی کہ جہاد تو صبح ہونا ہے، رات کو گزار لے، صبح چلے جانا۔ اس نے کہا نادان، تو شادی کی رات دیکھ رہی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ ایک رات ہے، ہزاروں سہاگ راتیں محمد عربی کے قدموں پہ قربان۔ دروازہ کھولا اور حضور کی بارگاہ میں جا پہنچا، گھر پلٹ کے نہیں آیا، وہیں سے سیدھا میدان جنگ میں۔ اصحاب رسول کہتے ہیں حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نے اپنے خیمہ کے باہر اونچی جگہ پہ میدان کے کام حضور کا خیمہ نصب کرتے تھے، پھر جب جنگ شروع ہو جاتی تو حضور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے سب صحابیوں پہ نگاہ رحمت ڈالتے تھے اور دعائیں دیتے حضور،
لیکن صحابہ کہتے ہیں آج حضور کا انداز بدلا ہوا تھا. بدلا ہوا کیسے تھا کہ آج اس جوان سے حضور کی نظر ہٹتی نہیں تھی. سبحان اللہ. پھر کر نگاہ چار سو ٹھہری اسی کے اندر. امام الانبیاء کی نگاہیں ٹکی ہیں اس جوان پر. جنگ کا تندور گرم ہو گیا, اس نے کئی کافر فی النار کر دیا. امام الانبیاء کے غلاموں کو دولا سر سے پاؤں تک چھلنی اور زخمی ہو گیا. ایک کافر نے نیزہ سینے سے پار کیا, وہ سواری سے گرا مگر اپنے جسم کو کونیوں کے بل گھسیٹنے لگا. اصحاب رسول دوڑے, کہا جوان پیاس لگی ہے تو پانی پلانا, بھوک ہے تو منہ میں کھجور رکھ لے. جوان نے آواز دی, کہا محمد عربی کے غلاموں مجھے نہ کھانے کی طلب مجھے نہ پانی کی طلب, میرا آخری وقت آ گیا ہے. اگر اتنا کر سکتے ہو تو کرو. جس یار کے لیے سہاگ رات لٹائی ہے مجھے اس کے قدموں تک پہنچا. میں اسی کے قدموں میں جان دینا چاہتا تھا. اصحاب رسول نے سہارا دیا کہ اسے حضور تک لے جا, اس کی آخری تمنا. جب وہ اٹھا رہے تھے امام الانبیاء دیکھ رہے تھے, آقا نے آواز دی, او میرے غلاموں اسے ادھر نہیں لانا, اسے چھوڑ دو وہی ہے. عرض کی غلاموں نے, آقا اس کا آخری وقت یہ آپ کے قدموں پہ جان دینا چاہتا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں وہی چھوڑ دو. آقا کیوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا اس لیے کہ میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے لیے سہاگ راتیں لٹا دیں پھر میری طرف وہ نہیں آتے, انہیں ملنے میں آتا ہوں. اس جوان کا مقدر دیکھو جس کی طرف رب کا حبیب دوڑ پڑا ہے. آقا قریب پہنچے, وہ انگلیاں جو حرکت کرے تو چاند کا کلیجہ چیز کے رکھ دے. محمد عربی نے جوان کے بالوں میں ڈالی اور سر پہ بوسہ دیا حضور نے. اس نے ایک نظر ڈالی چہرے مصطفیٰ پر اور اس کی روح پرواز کر گئی. اصحاب رسول کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم چہرہ مصطفیٰ پر یہ منظر ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. کیا یہ عجیب منظر ہے. آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے حضور کے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھل گئی. آقا کے ہونٹ مسکرا رہے ہیں مگر آنسو گر رہے ہیں آنکھوں سے. ہم نے عرض کیا آقا آنکھیں رو رہی ہیں, ہونٹ مسکرا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا رونا اس لیے آ رہا ہے بہت پیارا تھا جلدی چلا گیا, اور ہنس اس لیے رہا کہ میرے صحابیوں گواہ رہنا اللہ کی عزت کی قسم اس نے تو صرف دنیا کی ایک عورت قربان کی ہے, جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بن کے میدان میں اتر آئی ہیں جو اس کی روح کا استقبال. تاجدار کائنات نے بتا دیا کہ جو میرے غلام میرے دین اور میرے مشن کے لیے سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے, انہیں ملنے ہم آتے ہیں. اس لیے میرے آقا کے غلاموں آقا کی لجبانیاں آج بھی جا رہی ہیں. حضور کا فیض بند نہیں ہوا. گنبد خضرا کے مکی آج بھی نماز رہے ہیں. اپنی ڈوریاں پکی کر لو حضور کے سے. ہماری ڈوریاں کچی ہو گئی, ہمارے رابطے مدینے سے کٹ گئے اور رابطے بحال ہوتے ہیں گانے سن کے نہیں, قرآن سن کے بحال ہوتے ہیں. مدینے سے یہ رابطے جڑتے ہیں, یہ ڈول ڈھمکوں اور تاش کی بازی سے نہیں سجدوں سے جڑتے ہیں. یہ رابطے اس وقت نہیں بنتے جب دار آباد ہوں, یہ تب جڑتے ہیں جب مسجد آباد ہوتی ہیں. اس لیے اپنی مسجد آباد کرو, انہیں سجدوں سے بساؤ. قرآن الماری کے لیے نہیں بنے تھے, تمہاری چولی کے لیے بنے. الماری سے نکالو قرآن اور انہیں اپنی چولیوں تک لاؤ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس درجے میں اس سے محبت کرو گے یہ تمہاری چولی بھرے گی. جس درجے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا نہیں آتا, دیکھنا تو آتا ہے. تو کبھی دیکھا بھی ہے تم نے؟ چلو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے, قرآن کو مل تو سکتے ہو نا. کہ قرآن کو ملنا بھی نہیں آتا تمہیں. آپ کہیں گے ملنے سے کیا ملے گا؟ بس اسی پر میں کتاب ختم کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں ملنے سے کیا ملتا ہے. صوفیاء نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں, ایک آدمی بزرگ تھے, چٹے ان پڑھ تھے, جنہیں صرف نماز آتی تھی, قرآن کی الف بے بھی نہیں پتا تھا.
مگر علماء سے سنتے تھے اور قرآن کی محبت سینے میں پیدا ہو چکی تھی. تو کیا کرتے؟ مسجد میں جاتے نماز پڑھنے، جب سارے نمازی نکل جاتے نا اندر سے کڑیاں لگا لیتے، الماریوں سے، مسجد کی الماریوں سے ایک ایک قرآن نکالتے، چومتے، آنکھوں پہ رکھتے، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے اور رو کر کہتے مجھے نہیں معلوم تجھ میں کیا لکھا ہے، مگر یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو میرے نبی کے سینے میں اترا ہے. تیرے لفظوں کی کئی بار میرے رسول کے لبوں نے تلاوت کی ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، تجھے مل تو سکتا ہوں، آپ میرے سینے لگ سکتا. قرآن کو سینے سے لگاتے، ایسے ملتے جیسے بچھڑا ہوا یاد سے ملتا تھا. لوگوں میں تجسس تھا، لوگ دیکھتے کھڑکیوں سے کہ اندر کیوں رہ جاتا ہے، تو لوگ ہنستے بھی قرآن نکالتا ہے، کبھی ایک چھوٹتا ہے کبھی دوسرا سینے سے لگاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو نہ کھولتے. اب بندہ جتنا بھی انپڑھ ہو تو کالی کالی سطریں تو نظر آتی ہیں، تو پہلی سطر پر انگلی پھیرتے، پھر دوسری پر پھیرتے، پھر تیسری پر، 8-10 صفحے کی سطروں پہ انگلی پھیرتے. پڑھنا تو نہیں آتا تھا، زبان سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ صرف اتنا کہتے، جھوم جھوم کہتے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے. انگلی پھیر کر مہینے بعد قرآن ختم کرتے تھے، پھر شروع سے انگلی پھیرنا شروع کرتے. دنیا ہنستی، یہ بابا پاگل تو نہیں ہے، مگر وہ ہنسنے والے بیان کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم مذاق کرتے تھے. لیکن جب وہ بزرگ فوت ہو گئے تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جب جنازہ پڑھا کر اس کی میت لے گئے نا قبر کی طرف، تو میت قبر میں بعد میں اتاری گئی، قبر کی ہر دیوار پر قرآن پہلے چمک رہا تھا. قرآن بتا رہا تھا بابا جی اگر تیری یاری پکی ہے تو میری بھی پکی ہے. تو جس درجے میں قرآن کو چھوڑنے والی کام، جس درجے میں بھی قرآن سے تعلق رکھو گے، اللہ کی عزت کی قسم قرآن تمہاری جھولی بھر دے گا. قرآن کو پڑھ سکتے ہو پڑھو، جو سمجھ سکتے ہو سمجھو، جو نہیں پڑھ سکتے وہ وضو کر کے قرآن کو مل لیا کرو. قرآن سے تعلق تو پیدا کرتا. اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے. عمل کمیٹی کے جملہ کارکنان کہ میرے جیسے بے سرے بندے کو بلا لیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے اس دیر تک مجھے سنا. اللہ دو جہان کی عزت اور برکت. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے ارد گرد اور آپ کے گاؤں میں ایک عالم دین ہے، اور یہ بھی میرا شریف کے فاضل ہیں، اور وہ جامعہ نوریہ فیصل آباد سے فارغ ہیں جو آپ کی قیادت کر رہے ہیں. اس دور میں بڑی بڑی آبادیاں، بڑے بڑے شہر میں نے دیکھے ہیں مگر عالم نہیں ملتے ہیں. تو یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ یہ غیرت مند عالم آپ میں موجود ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ عالم بیٹھا ہو اور جاہل گفتگو کرے اپنی جہالت کے انداز میں، عالم اس میں نہ بولے، یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ اگر عالم اس میں نہ بولے تو پھر وہ بھی اس کی جہالت اور گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں. تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے علاقے کی علماء غیرت مند ہیں. جہاں غلطی ہو وہاں بولنا جانتے ہیں، جہاں گرفت ہو وہاں ٹوکنا جانتے ہیں. اس لیے میرے آقا کے علماء دیکھو نا، میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں. آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو کسائی سے کبھی پوچھا کہ تکبیر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ نہیں. کسائی الگ ہے، کئی اکثر نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کے وضو بھی نہیں کرتے، مگر کبھی کسی نے گوشت لیتے ہوئے کسائی سے پوچھا ہے کہ تکبیر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ کیوں؟ اعتماد ہے کہ مسلمان ہے اور مسلمان تکبیر پڑھ کے ہی اندھا اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں جتنا اعتماد کسائی پہ کرتے ہو نا اتنا اپنے خطیب پہ کر دیا کرو. باتیں تو میں بہت کر سکتا ہوں، کم از کم اتنا اعتماد اپنے خطیب پہ کر کہ جس کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، جو تمہارے نکاح پڑھاتا، بچے پیدا ہو تو کان میں اذان دیتا، مر جاؤ تو تمہارے جنازے پڑھاتا، زندگی بھر تمہیں رسول کی شریعت بتاتا ہے. امام الانبیاء کے علماء جب وہ کوئی بات بتائیں شریعت کا مسئلہ تو اتنا اعتماد کر لو جتنا کسائی پہ کرتے ہیں. اگر یہ اعتماد ہے کہ اس نے تکبیر پڑھی ہوگی تو ان پہ بھی اعتماد کرو کہ انہوں نے بھی آیت اور حدیث پڑھی ہوگی، جس کی وجہ سے ایک عالم بول رہا ہے. آپ کی خوش بختی ہے کہ ایک عالم کی قیادت میں رہتے ہیں. اللہ رب العزت اس بھائی کو سلامت رکھے. ان کا حکم تھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، صبح میری فلائٹ ہے، میرے دور پہنچنا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو
خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ انہیں دو جہان کی خوشیاں نصیب کرے. اور جو تشریف لائے ہیں بزرگ بیٹے بچے, اللہ قدم قدم پہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. میں صرف یہ گزارش کروں گا, مجھے بہت سے آپ چاہ رہے ہیں, میں ضرور پوری کرتا, لیکن میں صرف اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آئندہ میری یہ گزارش ہے کہ مجھے اگر آپ دعوت دینا تو صرف ایک تلاوت اور ایک نعت, اس کے بعد میرا خطاب رکھ لیا. صحیح بات. میں جی بھر کے آپ جو مجھے فرمائیں گے, اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے, انتظامیہ کو سلامت رکھے. بہت پرامن طریقے سے اور نظم و ضبط کے ساتھ پروگرام کو چلایا آپ نے اور اختتام تک پہنچایا. اللہ سب کا آنا قبول کرے, سب کی مرادیں پوری فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر